بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ان کا کیا حضور کا دل دکھاتے ہیں، سرکار کا کیا خود خدا کا دل دکھاتے ہیں، لیکن یقیناً وہ دکھی ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو حق پہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے اکابرین بزرگوں کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کے لائے عمل، ان کے نقش قدم، ان کی تاریخ، ان کے کاز پہ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جی تو میرا وچارہ تھا کہ جو جناب مغل صاحب بیان کر رہے ہیں وہی آپ کے سامنے پیش کروں، لیکن میں گزشتہ رات وعدہ کر کے گیا تھا کہ آج ہے اللہ تعالیٰ کی توحید۔ اللہ کے بعد اللہ کی ساری تخلیق، ساری خلقت، ساری مخلوق، زمین و آسمان میں اللہ تعالیٰ کی ساری مخلوق میں اللہ کے بعد جو سب سے بالا برتر شخصیت ہے وہ ہے جناب محمد مصطفیٰ، بولو صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو جن کو ہاتھ لگے اس شخصیت کی، ان کو ستارہ کہا گیا ہے، نجوم کہا ہے حضور نے۔ تو جن کے قدموں میں بیٹھ کر یہ ذرات نجوم بن گئے، ستارے بن گئے، ہم اس چاند کی بات کرتے ہیں آج، جس چاند کے یہ ستارے ہیں۔ پہلے کی طرح میں وہی جذبہ ہونا چاہیے، وہی ولولہ ہونا چاہیے، وہی جوش ہونا چاہیے، وہی قوت ایمانی ہونی چاہیے۔ حضرت کے دور میں دو چار ایسے افراد ہوا کرتے تھے جن کا نعرہ اب بھی میرے کانوں میں گونجتا رہتا ہے، بہت ہی سپرٹ تھی، کرنٹ تھا ان کے انداز میں اور آواز میں، لیکن شاید وہ بھی حضرت کے ساتھ پہنچے ہیں جا کے۔ لیکن یہ بات یاد رکھیں، دین تھا ہے اور رہے گا، دین تھا ہے اور رہے گا انشاءاللہ۔ تو بات کوشش کیجئے نعرہ بھی وہی ہو، انداز بھی وہی ہو، گرہ چمک بھی وہی ہو۔ تو آپ پوری توجہ کے ساتھ آج پھر یہ درمیان میں خلا ہے، کس لیے ہے یہ؟ یہاں خلا میں خالی جگہ میں کیا ہونے والا ہے؟ آپ سے درخواست ہے کہ چھوڑ دو دیواریں، ہمارے قریب آ جاؤ، اگر نہیں آتے تو میں وہاں آنے کے لیے تیار ہوں۔ ایک بات مان جائے، یا آ جاؤ یا مجھے بلا لو، ایک بات ماننا ہوگی۔
میری کوئی مہندی نہیں اتر جائے گی، نہ ہی آپ کی مہندی اترتی ہے، آنے جانے کے قابل نہیں ہوں۔ آ جاؤ، اللہ تعالیٰ آپ کو مدینے لے جائے، اللہ تعالیٰ آپ کو خواب میں حضور کی زیارت نصیب فرمائے، اصحاب رسول کا دیدار نصیب فرمائے، حسنین کریمین کی زیارت نصیب فرمائے۔ آ جاؤ آ جاؤ، بس ضدی بندے چنگے نہیں ہوندے، ماشاءاللہ قریب قریب، جزاک اللہ۔ میں نے کہا ہے اللہ تو اللہ ہے، کہو اللہ اللہ ہے، اس کا ہم سر سوچنا بھی کفر ہے۔ اس کے بعد اللہ کی ساری مخلوق میں سے، اللہ کے سارے رسولوں میں سے، اللہ کے سارے نبیوں میں سے جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی ہمسر نہیں ہے۔ اللہ کے بعد جو مقام ہے وہ قبلی والے کا ہے، لیکن اس کے بعد بھی نمبر بار چلے گئے ہم انشاءاللہ اصحاب رسول کے عنوان پر بھی لگائیں 2-3 نعرے، اس کے بعد میں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کروں۔ نعرہ تکبیر، نہیں بلند آواز سے، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، شان رسالت، شان رسالت، شان صحابہ، شان صحابہ، شان اہل بیت، شہداء اسلام، شہداء کربلا، خلافت راشدہ، خلافت راشدہ، خلافت راشدہ، جناب حضرت قاضی مظہر حسین صاحب، تاریخ خدا میں اہل سنت، نعرہ تکبیر۔ اتنی محبت کے ساتھ ضرور پڑھیں، محفل بابرکت ہو جائے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد۔ جہاں جناب مونس صاحب دعا فرما رہے تھے، میں بھی دعا کرتا ہوں، آپ بھی کریں۔ محترم چودھری یعقوب خان صاحب، ظفر صاحب، حافظ امتیاز صاحب، طاہر اور عاصم اور جناب سعید صاحب اور باقی سارے حضرات اس پروگرام کے لیے کوشاں رہتے ہیں، اور یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ اہل سنت والجماعت کے اسٹیجوں میں یہ پہلا اسٹیج ہے جہاں پورے 10 دن پروگرام جاری رہتا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے اس جذبے کو قبول فرمائے، اخلاص کے ساتھ یہ کام کر رہے ہیں، آپ لوگ ان کو داد دیں، ثواب ہوگا۔ اور مزید فرما رہے تھے کہ ہم نے اپنی اولاد کو بھی کہہ دیا ہے، زندگی کا کچھ پتہ نہیں ہے، آپ نے بھی یہ کام کرنا ہوگا تا زندگی، پورے 10 دن یہ پروگرام رہنا چاہیے اور انشاءاللہ رہے گا۔ دنیا میں بہت لوگ ہیں احترام
سبھی کو میں سبھی محرم کی رات اور قرآن و حدیث کی بات کملی والے کی رات عظمت والی ہے رات منوار کا ہے یہ شہر سبحان اللہ سلا چکوال طاہر جنگی اپنے عقیدت اپنا عقیدہ اپنے اکابرین کے عقائد و نظریات کی ترجمانی کھل کے کہتا ہوں کہ کوئی نہیں ہم سر شان کا 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 ہم سر شان کا کوئی نہیں ہم سر شان کا کوئی نہیں ہم سر شان کا کوئی نہیں ہم سر او سید الکونین کا محبوب رب رحمان کا تکبیر شان رسالت مقام رسالت خلافت راشدہ او کوئی نہیں صلی اللہ آواز ہے صلی اللہ شان کا کوئی نہیں ہم سر 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 شان کا کوئی جس کی آمد پہ بہاریں ہی بہاریں آ گئی صلی اللہ جس کی آمد پہ بہاریں ہی
بلند واسے سبحان اللہ، اونچے واسے سبحان اللہ۔ اور اخلاق تیرے دعوے دیتے سبحان اللہ۔ گفتار تو صدقے تیرے لب سونی، تیرے نین سونے، زلفاں خمدار تو صدقے۔ تیرا جسم سونا، تیرا اسم سونا، زلفاں خمدار تو صدقے۔ تیرا اسم سونا، تیرا جسم سونا، تیرا جسم سونا، تیرا اسم سونا، تیرا کچھ رخسار تو صدقے۔ تیری ساری ساری آل تو طاہر صدقے، تیرے ہر اختیار تو صدقے۔ لائی خوشیاں آن بہارے اور پہ کرم سلامی، سلامی پہ کرم سلامی آمنہ نو ہویا سمان دا چنتے تارے ہویا شمس طلوع تو عید دتا ہے، او جٹھے مودے پر بت سارے۔ آمنہ کے گھر میں چلتا، آمنہ کے گھر میں چلتا، صاحب قرآن کا کوئی نہیں ہم سرشان کا، 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 کوئی نہیں ہم سرشان کا۔ قسمت والا آیا 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 چھایا انقلاب لایا، ہائے 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 تغیر تبدل لایا۔ کیا لایا؟ آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ طاہر جھلوی مندر کشی کرتا ہے بت پرستوں، ہائے 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 بت پرستوں کے بتوں پہ لرزہ طاری ہو گیا۔ بت پرستوں کے بتوں پہ لرزہ طاری ہو گیا، بت پرستوں کے بتوں پہ لرزہ طاری ہو گیا، بت پرستوں کے بتوں پہ لرزہ طاری ہو گیا، بت پرستوں کے بتوں پہ لرزہ طاری ہو گیا، بت بتوں سے لا الہ کا بت جاری ہو گیا۔ نعرہ تکبیر، شان محمد مصطفیٰ، خلافت راشدہ۔ تیرا نام مبارک، سبحان اللہ، بولو بولو بولو۔ بت پرستوں کے بتوں پہ لرزہ لرزہ طاری ہو گیا۔ بت پرستوں کے بتوں پہ لرزہ طاری ہو گیا، بت پرستوں کے بتوں پہ لرزہ طاری ہو گیا، بتوں سے لا الہ کا بت جاری ہو گیا، بتوں سے لا الہ کا بت جاری ہو گیا۔ سر ٹوٹا تو خوشے کو، سر ٹوٹا تو خوشے کو، جبر کے طوفان کا۔ سبحان اللہ، مقام ہے محمد مصطفیٰ خلافت راشدہ۔ سبحان اللہ سے کہو۔ بیٹیاں زندہ درگور دفاع، ایک خدا نہیں ہزاروں،
آنے والے تیری مہربانی لاکھوں سے جان چھوٹ گئی ایک ادھر پہ آگے جھکا دیا بولو 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 اگر کوئی صورت ہوتی تو یعقوب خان کہتا ہے جنوی منوال پہنچنا ہے دوسرا خدا کہتا نہیں ملتان جانا ہے تیسرا کہتا نہیں پکھر جانا ہے چوتھا کہتا نہیں کشمیر جانا ہے کہو گے سبحان اللہ ایک خدا کا پیغام پہنچایا آتے ہی ترنت واسطے قدر سبحان اللہ آگے چل آپ پیغام تازہ کرو میں نے بہت دور جانا ہے بہت لمبی منزل کرنی ہے یہ میری نعت بہت وسیع ہے بامانی ہے ایک استاد توجہ کریں گے تو ایمان تازہ ہو جائے گا دل کی کھلیاں کلیاں کھل اٹھیں گی اب کرتا ہوں پہرے ظلمت پہرے ظلمت کے بھمر سے کشتی باہر آ گئی چکوال تک محدود نہیں رہتی یہ ملک نہیں ممالک کراس کر جاتی ہے اس لیے تھوڑا صاحب بیدار ہو کے بیٹھا کریں نعرے زور سے لگائے کریں کرنٹ کے ساتھ تاکہ یہ آواز دنیا کے کونے کونے تک جائے آپ کی بھی میرے ساتھ بلند دعا سے سبحان اللہ بحر ظلمت کے بھمر سے کشتی حال دل کل چرندے اور پرندے سنائے حال دل چرندے اور پرندے سنائے حال دل کل چرندے اور پرندے سنائے حال دل جس کے در پہ جانوروں کو جاتا ہے انصاف مل جس کے در پہ جانوروں کو جاتا ہے انصاف مل جس کے در پہ جانوروں کو جاتا ہے انصاف مل او خیر کا انسان کا او خیر کا انسان کا غمخوار ہے حیوان کا سبحان اللہ تکبیر جان محمد مصطفیٰ خلافت راستہ سمجھ آ رہی ہے ایمان تازہ ہو رہا ہے سیرت حلبیہ میرے سامنے ابن کثیر میرے سامنے میں نے کہا ہے کل چرندے اور پرندے سنائے حال دل جناب نبی پاک سفر کر رہے ہیں لشکر محمدی ساتھ ہے نبی کے پروانے ساتھ چل رہے ہیں چلتے رہے چلتے رہے چلتے رہے
جاتے رہے. کچھ دور جا کے کیا منظر سامنے آیا, ایک چڑیا, ایک پرندہ پھڑ پھڑاتا ہوا, کلابازیاں کھاتا ہوا, اڑتا ہوا حضور کے کندھے پہ آ کے بیٹھ گیا. اپنا منہ حضور کے کان تک لے جاتا ہے. حضور رک جاتے ہیں. فرمایا او صحابیوں رک جاؤ. وہ صحابہ سے رک گئے, غلام تھے, سچے غلام تھے, رک گئے. آپ نے فرمایا ایک مدعی نے FIR درج کروا ڈالی ہے, ایک کیس دائر ہو چکا ہے. حضور کیا ہوا؟ سرکار نے فرمایا یہ پرندہ دکھی ہو کے میرے پاس آیا ہے, فریاد لے کے انصاف مانگ رہا ہے. حضور کیا ہوا؟ اس کو کس نے تکلیف پہنچائی ہے؟ تھک گیا یار, بولو بولو ذرا مہربانی کرو. کس نے دکھی کیا ہے؟ کس نے تکلیف پہنچائی ہے؟ تکلیف لے کے آئی ہے یہ چڑیا. کیا ہوا؟ اس کے اندر کس نے اٹھا لیے؟ کون ہے یہ کام کرنے والا؟ اب سنو, تم ہوتے, میں ہوتا, ہضم ہو جاتا معاملہ. یہاں تو لکڑ ہضم, پتھر ہضم, بندے ہضم, قائدین ہضم, کارکن ہضم, مسلمان ہضم. قربان جاؤں اور تربیت کرنے والے ان شاگردوں پہ باہر نکل آیا وہ نبی کا پروانہ. ہاتھ مانگ کے کہتا ہے حضور یہ غلطی مجھ سے ہو گئی, ازالہ کرو. پہنچا گھونسلے کے قریب, رکھ دیا نے, واپس آیا. وہ چڑیا, وہ پرندہ حضور کا کلمہ پڑھ رہا ہے. حضور پہ درود پڑھتا ہوا, سلام کرتا ہوا لوٹ گیا. تو سرکار نے فرمایا میری تربیت اور تم نے یہ کام کیا ہے, آخر وجہ. اس نے کہا مجھے پتا تھا, میں صرف یہ جاننا چاہتا تھا کہ آپ صرف ہمارے نبی ہیں یا کسی اور مخلوق کے بھی ہیں. نہیں بولے آپ. اس لیے منظر کشی کرتا ہوں, میرا آقا کائنات کے ذرے ذرے کا نبی, چرندوں کا نبی, پرندوں کا نبی, حشرات کا نبی, نباتات کا نبی, آسمانوں کا نبی, زمینوں کا نبی, پانی کا نبی, دریاؤں کا نبی, سمندر کا نبی. اس لیے طاہر تجوی کہتا ہے چرندے اور پرندے آسودائے حال دل, کل چرندے اور پرندے آسودائے حال دل, اور پرندے آسودائے حال دل. جس کے در پہ جانوروں کو جاتا ہے انصاف مل, جس کے در پہ جانوروں کو جاتا ہے انصاف مل. خیر کا انسان کا غمخوار ہے حیوان کا. کیوں نہیں نعرہ؟ نعرہ کیوں نہیں؟ نعرہ تکبیر, شان رسالت, شان محمد مصطفیٰ, سیرت محمد مصطفیٰ, مقام محمد مصطفیٰ, شان صحابہ, رحمت صحابہ, رفت راشدہ. پرندوں نے پہچان لیا, جانوروں نے پہچان لیا, اونٹ نے آ کے اپنا سر مصطفیٰ کے پاؤں پہ رکھ دیا. انصاف چاہتا ہوں, سرکار نے انصاف دلایا تو ہم صدیق کی بات کرتے ہیں. شاندار صدیق اکبر, تو ہم عمر کی بات کرتے ہیں, عثمان کی بات کرتے ہیں. ہائے ہائے عرض کر رہا ہوں کہ آئے بہت حسین جہاں ہوتے ہو, آئے بہت حسین
حسین کتھے کئی دلکش جیرے پاداد گئے وانگو آقت مہجبین کتھے کتے دورت عرش فرید کتے صلی اللہ آج تو کہتا ہے میرے پیر نے یوں کہا تھا وہ پورا ہو گیا، میرا مرشد یوں کہتا ہے وہ پورا ہو رہا ہے۔ ایک جگہ ہوں 15 صدیاں پہلے جو سرکار نے فرمایا تھا آج ایک ایک بات پوری ہو رہی ہے، اور یہ نہیں ہو رہی۔ شعر پڑھتا ہوں 15 صدیاں قبل جو بھی آقا نے کی پیش گوئی، 15 صدیاں قبل جو بھی آقا نے کی پیش گوئی، آپ کی ہر پیش گوئی منو ان ہے پوری ہوئی، آپ کی ہر پیش گوئی منو ان ہے پوری ہوئی، آپ کی ہر پیش گوئی منو ان ہے پوری ہوئی۔ نہیں اندازہ کوئی عطائی، نہیں اندازہ کوئی عطائی، علم کا عرفان کا جزاک اللہ۔ امید ہے آپ کا ایمان تازہ ہوگا۔ آگے چلیں، شعر پہلے پڑھتا ہوں، اس کے پس منظر بعد میں۔ پہلے شعر سناؤں، اس کا پس منظر بڑا خوبصورت ہے، بڑا پرکشش ہے اور بڑا پر لطف ہے، لیکن آپ کو ایمان تازہ ہوگا آپ کا۔ انبیاء مرسلی کے لے کے آیا ہوں سلام، مرسلی کے لے کے آیا ہوں سلام، انبیاء مرسلی کے لے کے آیا ہوں سلام، سب سلاموں کے یہ تحفے بھیج گئے ہیں تیرے نام، سب سلاموں کے یہ تحفے بھیج گئے ہیں تیرے نام، سب سلاموں کے یہ تحفے بھیج گئے ہیں تیرے نام۔ وہ کرتا ہر پیغمبر تیری اعلیٰ شان کا، تکبیر شان محمد مصطفیٰ خلافت راستہ۔ اب میں اس کا پس منظر بتا رہا ہوں، میں توجہ نہیں آئے کائنات کا مقدس پیغمبر شہر سے باہر نکلے، جنگل کی طرف جا رہے ہیں، دیکھا اکیلے نہیں ہے نا، ساتھ ایک اور بھی باڈی گارڈ ہے، ایک باڈی گارڈ ساتھ ہے اور دو کام ہے۔ منوال والو وہ وہی ہے جس کو خلاف عقبہ پکڑ کر رو رو کے مانگا تھا، وہی ہے۔ تم کہتے ہو بے وفا یہ جنگل کا معاملہ ہے، حضور کو اتنا اعتماد تو تھا نا، تھا نا، اس کو ساتھ لیا، یہ پیر ہے یہ مرید ہے، یہ مانگنے والا ہے یہ آنے والے جس کو خدا نے بھیجا ہے، یہ مرید بھی ہے یہ مراد بھی ہے، یہ مرید بھی ہے یہ مراد بھی ہے۔ چلتے رہے دونوں آقا و غلام، رسول و صحابی، مرشد اور آقا مرید، چلتے بہت دور نکل گئے، سامنے ایک پہاڑ نظر آیا، تاریخ نے جس کا نام تہامہ بتایا ہے، اس پہاڑ کا نام کیا ہے؟ تہامہ۔ جب قریب پہنچے سرکار نے یوں اشارہ کیا، اے عمر جی یا رسول اللہ، وہ سامنے دیکھ یار ایک بوڑھا سا شخص پہاڑ کی چوٹی پہ چل رہا ہے، بہت دور، اس کو جانتے ہو؟ تو کہا حضور میں تو نہیں جانتا، آپ جانتے ہیں، آپ کا رب بہتر جانتا ہے، میں نہیں جانتا۔ اچھا
اچھا ابھی ملاقات ہونے والی ہے، وہ آ رہا ہے، یہ جا رہے ہیں، وہ ادھر آ رہا ہے، یہ عظمت والے جا رہے ہیں، کراسنگ ہو گئی، ملاقات ہو گئی، آنے والے مہمان نے کہا، مسافر نے کہا السلام علیکم، سرکار نے فرمایا وعلیکم السلام، حضور نے فرمایا ارے آنے والے مسافر تیری آواز بتاتی ہے کہ تو اولاد آدم میں سے نہیں ہے، توجہ آپ کی ہٹ گئی ہے، ہٹ گئی توجہ آپ کی، ارے آنے والے مسافر سلام کہنے والے تیری آواز بتا رہی ہے کہ تو انسان، بتا کیا ہے؟ کہتے حضور آپ نے سچ فرمایا، میں انسان نہیں ہوں، میں جن ہوں، جن۔ اچھا یہ بتا تیرا نام کیا ہے؟ کہتے میرا نام حامہ ہے، باپ کا نام کیا ہے؟ رحیم ہے، دادا کا نام کیا ہے؟ الحکیس ہے، پردادا کا نام بتا۔ جب پردادے کا نام آیا وہ شرمندہ سا ہو کر اس نے نگاہیں نیچی کر لی اور چپ ہو گیا، بولتے نہیں ہو، یہ بیماری آپ سنی، چپ ہو گیا۔ سرکار نے ٹھوڑی پہ یوں ہاتھ رکھ کے اٹھایا، سر آگے کیا ہے، کیوں نہیں بولتا؟ کہتے حضور شرم آتی ہے۔ کیا مطلب؟ کہتے ان کا میں نام لوں گا تو آپ کو دکھ ہوگا۔ نہیں، کیوں دکھ ہوگا بتاؤ؟ کہتے حضور حکمن کہتے ہیں تو تعمیر کے لیے حاضر ہوں، بتا دیتا ہوں میرے پردادے کا نام ابلیس ہے۔ پردادے کا نام ابلیس ہے۔ اچھا یہ بتا تیری عمر کتنی ہے؟ کہتے حضور انداز لگا لیجئے، اپنا میں شجرہ بتا رہا ہوں، بتا چکا ہوں، بس میں کہتا ہوں جتنی عمر اتنی ایج پوری دنیا کی ہے اتنی ہی میری عمر ہے، وہ تھوڑی سی کم ہوگی، وہ اس لیے کہ جب قابیل نے حابیل کو قتل کیا تھا اس وقت میں پہاڑوں پہ دوڑ رہا تھا۔ اچھا یہ بتا یہاں کیسے آنا ہوا؟ اب توجہ ماشاءاللہ، کیسے آنا ہوا؟ رو کے کہتا ہے بہت ساری امانتیں ہیں، سر پہ اٹھائے پھرتا رہا ہوں اور امانتیں اتنی بھاری ہیں، اب بوڑھا ہو چکا ہوں، دعا کرتا رہا ہوں اللہ کرے یہ امانتیں امانت والے کے پاس پہنچ جائیں۔ کیا امانتیں؟ ہر نبی آپ نے فرمایا یہ بتا تیرا مشورہ کیا تھا، ڈیوٹی کیا سر انجام دیتا تھا تو؟ کہتا جو شیطان کرتے ہیں وہی کرتا تھا۔ کیا مطلب؟ ویسے سے ڈالنے، لڑائی جھگڑا کرانا، قتل و غارت، دنگا فساد۔ آپ نے فرمایا اچھا یہ تو آپ کی پوزیشن تھی اس وقت، اور اب تو عروج پر ہوگا، تھکے ہو، عروج پر ہوگا، رونے لگے، ہاتھ باندھ کے کہتے ہیں یا رسول اللہ مزید برآمد نہ کیجئے۔ چلتے چلتے میں نے حضرت ادریس علیہ السلام کے ہاتھ پہ بیعت کر لی تھی، اس کے بعد ہر نبی کا صحابی ہوں، ہر نبی کا صحابی ہوں، ہر نبی نے مجھ سے ایج پوچھی اور عمر پوچھی، میں نے عمر بتائی تو ہر نبی نے کہا تھا ارے ہماں اگر تو زندہ رہے اس وقت تک جب وہ آئے گا تو یہ ہمارے سلام ان تک وہی امانتیں میرے پاس ہیں۔ مجھ سے روح اللہ نے پوچھا، ذبیح اللہ نے پوچھا، خلیل اللہ نے پوچھا، کلیم اللہ نے پوچھا، سب نبیوں نے پوچھا، میں ہر نبی کے ساتھ رہا، ہر نبی کا صحابی ہوں، اور میری خوش قسمتی کی پہ مجھے کون مبارک دے کہ آخری پیغمبر کبھی آئے صحابی ہو گیا ہوں۔ کہو ذرا سبحان اللہ۔ وہی امانتیں لے کے آیا ہوں۔ کیا امانتیں؟ یا مرسلی کے لے کے آیا ہوں سلام، انبیاء کو مرسلی کے لے کے آیا ہوں سلام، سلاموں کے یہ تحفے بھیجے گئے تیرے نام، سلاموں کے یہ تحفے بھیجے
شان کا کوئی نہیں ہم سر شان کا کوئی نہیں ہم سر شان کا توجہ بھائی اللہ کریم سب کو عشق مصطفیٰ سے نوازے لیکن زبانی دعوے کبھی کامیاب نہیں ہوا کرتے زبانی دعوے گواہ شواہد ثبوت دلائل تو اسی پہ شعر پڑھتا ہوں دعوت فکر دے رہا ہوں ہر ادائے مصطفیٰ پہ کرتے ہیں جو آج عمل ادائے مصطفیٰ پہ کرتے ہیں جو آج عمل ہر ادائے مصطفیٰ پہ کرتے ہیں جو آج عمل بس انہی کو جام کوثر میرے آقا دیں گے کل انہی کو جام کوثر میرے آقا دیں گے کل بس انہی کو جام کوثر میرے آقا دیں گے کل او مان جھوٹی دارداری دھوکہ ہے شیطان کا تکبیر شان رسالت شان صحابہ حکمت صحابہ شار انقلاب ملک شہادت علی طاہر جنگلی شار انقلاب ملک شہادت علی طاہر جنگلی خلافت راشدہ بلند آواز سبحان اللہ میں دیوانہ مصطفیٰ کا ساری آل میں دیوانہ مصطفیٰ کا ساری آل تہار کا میں دیوانہ مصطفیٰ کا ساری آل تہار کا ابو بکر فاروق عثمان ہے علی کرار کا ابو بکر فاروق عثمان کیوں نہیں نعرہ ہے کرا دو راستہ کا سارے یار چارے یار نبی نو پیارے مر جارے مار میں کیا کہیں اب چار یار پر میری کسی بھی رات کو ایک نئی نظم آنے والی ہے امید ہے اس نظم میں آپ بیٹھ کے سنیں گے کھڑے ہو کے سنیں گے اس ربائی سے مجھے اجاد آ گئی نظم نہیں بالکل یہاں چھوڑ دو اور جو ہے نا سارے یار سارے یار نبی نو پیارے پر یار غار دیکھا کہیں او جنم گیا سیدر کا بیدان اس عمر جلال دے کیا کہنے سبحان اللہ بہتے عاشقاں عشق دے دعوے کیتے ویکھ موجز سب نے آقا دے تاں کلمہ حضور دا پڑھیا بڑی پیاری بات ویکھ موجز سب نے آقا پڑھیا تے بن موجزے
صدیق اکبر نے او آلڑ محبوب دا پڑیا تے آیا سب کچھ جا کے قدماں وچ آنا سب کچھ جا کے قدماں وچ ان رنگ محبوب دا چڑھیا کرے بہر صدیق دتان جڑا بد قسمت تو سب سڑیا کوئی نہیں ہم سر شان کا کوئی نہیں ہم سر شان آدم بلند نو بلند روح اللہ بلند قریب اللہ بلند یوسف بلند سارے نبی بلند سارے رسول بلند ہمارا قیدہ کہ کوئی نہیں ہم سر شان کا 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 سید محبوب رب رحمان کا کوئی نہیں ہم سر شان کا کوئی نہیں ہم سر شان کا کوئی نہیں ہم سر شان کا آخری شہر میری تڑپ امنگ حسرت امید شدید انتظار منتظر ہوں میرا مالک پیاس بجھا دے لکھ دیا پڑھ دیا گزری او دا روزہ پاک وکا دے جد شہر دیا تو قسمہ چاہیا اٹھے طاہر نو دفنا اللہ چلو سکر اللہ کوئی نہیں ہم سر شان کا کوئی نہیں ہم سر شان کا سید الکونین کا محبوب رب رحمان کا کوئی نہیں ہم سر شان کا کوئی نہیں ہم سر شان کا کوئی نہیں ہم سر شان کا سنو دعا سے پہلے نہ اٹھا کرو کہ تو دعا سے پہلے اٹھا کرو تو یہ لنگر ہوتا ہے یہ سی ڈی بھی ہے